علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے متعلق جن مسائل کا ہر انسان کے لیے جاننا ضروری ہوا کرتا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جن پر قربانی واجب ہے، ان مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس پر قربانی واجب ہے، ذی الحجہ کے چاند کے نظر آنے کے بعد اس کے لیے مستحب اور بہتر یہ ہے کہ اپنے بدن کا کوئی بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ مسئلہ سمجھ لیجئے، مستحب اور بہتر یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ہر وہ شخص جس پر قربانی واجب ہے اپنے بدن کا بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ دو لوگ اس سے مستثنا ہو گئے، ایک تو وہ جس پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ اپنے بدن کا بال بھی کاٹ سکتا ہے، ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو ابھی نابالغ ہے وہ بھی اپنے بال بھی کاٹ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتر اور مستحب قرار دیا ہے، فرض، واجب، کمپلسری نہیں قرار دیا۔ اور یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ چونکہ اس مہینے کے اندر اسلام کا اہم رکن ادا کیا جاتا ہے، جس میں حاجی لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ احرام باندھنے کے بعد اپنے ناخن، اپنے بال نہ کاٹے، ان کی مشابہت کی وجہ سے، ان کی نقل کروانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہوا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی موجودہ قیمت کا اگر کوئی شخص مالک ہے، چاہے کیش کی شکل میں مالک ہو، چاہے سونا چاندی کی شکل میں مالک ہو، اس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جان لینا یہ ضروری ہے کہ اگر صاحب نصاب بیوی ہے تو بیوی پر قربانی واجب ہے، اور اگر صاحب نصاب شوہر ہے، شوہر پر قربانی واجب ہے، اور اگر صاحب نصاب دونوں ہیں، دونوں پر قربانی واجب ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر مردوں کی طرف سے قربانی ادا کر دی جاتی ہے، حالانکہ صاحب نصاب عورتیں ہوا کرتی ہے۔ اگر صاحب نصاب عورت ہے تو اسی کی طرف سے قربانی کی جائے گی، اور اگر مرد اور عورت دونوں صاحب نصاب ہے تو ایسی صورت کے اندر دونوں کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ ایک قربانی ادا کر دینے سے دونوں کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ قربانی کے مختلف مسائل ہوا کرتے ہیں جن کی جانکاری حاصل کرنا، جن کا علم لینا ہمارے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ قربانی کے بہت باریک مسائل ہوا کرتے ہیں جانوروں کے متعلق، اور اسی طریقے سے بکروں کے متعلق، اور اسی طریقے سے دیگر جانوروں کے متعلق۔ تو وہ آپ اپنے قرب و جوار میں علماء سے جن سے آپ کا رابطہ ہے ان سے معلومات حاصل کرے۔ کوئی بھی ایسا عمل ہم سے صادر نہ ہو جو نادانی میں، جو انجانے میں ہم سے ہو جائے اور وہ گناہ کا باعث بن جائے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ قربانی کا عمل سنت ابراہیمی ہے، اس سنت ابراہیمی کو زندہ کرے، اور اس سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب کا اور اللہ رب العزت کی طرف سے بدلیت دیے جانے کا مستحق بنائیں۔